اور تو نے ہی کام کیا ہے، زبردست کام کیا ہے، تو ہے، تیرا کارنامہ تو تیرا کارنامہ ہے۔ تو ایسے ہی جو سبق سے روک لے جس کو دین سے، اور جس سے کفر اور شرک کرائے، اس سے شیطان جو ہے نا، ابلیس جو بڑا ان کا بڑا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں ایک بزرگ نے، غالباً حضرت خواجہ منیر الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی، 7 لاکھ سال، اور تھا تو یہ جنات سے، لیکن فرشتوں میں رل مل گیا تھا، فرشتوں انہی میں رہتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے فضا پہ اقتدار دیا تھا، فضا پہ ایسا اقتدار تھا جہاں جاتا بلا روک ٹوک کے جاتا تھا، فضاؤں میں ایسا اللہ نے اس کو اقتدار دیا تھا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے کیا انجام ہوا؟ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ میں بچائے۔ ہر آدمی میں تکبر ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ علم والے میں علمی تکبر ہوتا ہے، کوئی نیک ہو، عمل والا ہو، اس میں وہ تکبر ہوتا ہے۔ شیطان مختلف طریقے سے بڑے باریک پیرائے سے تکبر ڈالتا ہے۔ عمل کرنے والوں کو کہتے دیکھو تو عمل کرنے والا ہے، تو پہنچ گیا ہے کمال کو، اور بڑا آدمی بن گیا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی علم والا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تیرے پاس علم ہے، علم کی وجہ سے تو ہر چیز سے بچا ہوا ہے، اب کر لیں گے۔ تو بہرحال آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شیطان کا اور رسم سب بات۔ تو بہرحال وہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی، فضا میں اللہ نے اس کو اقتدار دیا تھا، بلا روک ٹوک جہاں جانا چاہتا چلا جاتا، فرشتوں میں رل ملا ہوا تھا۔ تو اور اس رل ملنے کی وجہ سے انہی کا ایک فرض سمجھا جاتا تھا، اور حالانکہ تھا یہ جنوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا تو بھی اس کو بھی حکم تھا، یہ ان میں رل مل گیا تھا۔ لیکن جیسے سورہ اعراف میں آیا، اللہ نے اس کو بھی مستقل کہا تھا۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہاں فرشتوں کو حکم دیا، اس کو بھی حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کی، اور کہا میں سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا، خوار کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا جب وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف وہ بھی نہیں، اس کی ذریت بھی، تو شیطان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، میرے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اب دوستی میرے ساتھ کیا ہے اور شیطان کے ساتھ کیا ہے؟ میرے ساتھ دوستی یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اس دین پہ مکمل چلو، عمل کرو، یہ میرے ساتھ دوستی ہوگی۔ اور اگر اس کو چھوڑ کے دیگر راستوں پہ جاؤ گے، دین کو چھوڑ کے، تو یہ شیطان کی کیا ہوگی؟ دوستی ہوگی، اس کا انجام برا ہوگا۔ پھر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے مدد لی، شیطان اللہ کا معاون ہے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ بدبختوں، میں نے جب آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس وقت مجھے شیطان سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہوئی، نہ خود شیاطین کے پیدا کرنے کے وقت میں نے ان سے مشورہ کیا، نہ ان سے مدد لینے کی مجھے ضرورت پڑی، پھر بعد میں مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایسے گندے کہ جو اوروں کو گمراہ کرنے والے ہوں، ایسی خباثت والے اور گندگی والے، ان سے میں کیوں مدد لوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے مدد لینے کی؟ میں مدد لیتا تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت لیتا نا کسی سے، وہاں میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوا، تو اب میں کسی کی مدد کے کیا محتاج ہو سکتا ہوں؟ یہ تمہاری گڑی ہوئی بات ہے۔ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، کہیں اس کے نقش قدم پہ مت چلو، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے یہ تمہارے دستور العمل ہے،
اس پہ عمل کرو، زندگی اس کے مطابق گزارو، یہ میری دوستی ہوگی، اس سے دنیا آخرت دونوں بنے گی۔ دیکھ لیں ترجمہ جی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور ذہن میں لاؤ اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے واسطے، تعظیمی سجدہ، فسجدوا الا ابلیس، جو اور شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں تعظیمی سجدہ، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، کان من الجن تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، پس وہ نکلا اللہ تبارک و اپنے رب کی اطاعت سے، اپنے رب کی اطاعت سے، لفظی معنی اپنے رب کے حکم سے نکلا، وہ اطاعت سے نکلا۔ افتتخذونہ، یہ جو فسق کا لفظ ہے یہ بڑا جامع، فسق کا معنی ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا، اللہ کی خواہ کفر کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو یا گناہ کی شکل میں ہو، اللہ کی اطاعت سے جب انسان نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے، ہر ایک کی مختلف سزا ہے۔ اچھا جی، افتتخذونہ، کیا تم ٹھہراتے ہو اس کو، وذریتہ اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے سوا، مجھے چھوڑ کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے واسطے بدلہ، ہاں شرک کرانے والے یا شرک کرنے والے دونوں کے واسطے، دونوں ظالم ہیں، دونوں کے واسطے برا بدلہ ہے، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے۔ ما شہدتہم، میں نے نہیں بلایا انہیں، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت، پیدائش کے وقت، پیدا کرنے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی تخلیق کے وقت، ان کو پیدا کرنے کے وقت میں ان کو نہیں بلایا، ان سے مشورہ نہیں کیا کہ تمہیں کیسے بنایا جائے یا آسمانوں کو کیسے بنایا جائے، اور نہ ان کی مدد کی ضرورت ہوئی مجھے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور نہ میں ہوں گمراہ کرنے والے لوگوں کو عضدا معاون بنانے والا، مددگار بنانے والا میں نہیں ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور جس دن اللہ ان سے کہے گا کہ تم پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، میرا شریک سمجھتے تھے، میرے شریک ٹھہراتے تھے، ان کو بلاؤ تم کہ وہ اب تمہاری مدد کریں، یہ جہنم کی سزا ہے، عذاب ہے، اور میری پکڑ ہے، اسے تمہیں کیا بچائے۔ فدعوہم، پس ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، جواب مدد نہیں کر سکیں گے، کچھ ان کے کام نہیں آ سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان آڑ پردہ۔ کیا مطلب؟ اگر آڑ پردہ معنی کریں تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، مدد وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، پہنچ آڑ ہوگی بیچ میں، مدد کیا کریں گے۔ اور بعض نے موبقہ کا ترجمہ کیا ہے ہلاکت کی جگہ، کہ دونوں کو ہم ہلاکت کی جگہ میں ڈالیں، وہ جہنم ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ یقین کر لیں گے۔ اس ظن کا لفظ یقین، گمان سب کے لیے آتا ہے، خیال کے لیے یقین ہے، وہ یقین کر لیں گے، یقین آ جائے گا، انہم واقعوہا، کہ وہ تو اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے، چھپنے کی جگہ نہیں پائیں گے، بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم 40 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، 40 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، اور پھر 40 سال اگر وہاں کے ہوں پھر دنیا کے کتنے بن جائیں گے؟ جیسے قرآن میں ہے کہ وہاں کا 1 سال دنیاوی 1000 سالوں کے برابر ہے، یا 1000 دنوں کے برابر ہے، پھر اسے حساب لگا لیں۔ اب اتنی مسافت سے جو جہنم اور اس کی آگ اور ہولناکی ڈراؤنا منظر نظر آئے تو پھر وہ کتنا خطرناک ہوگا وہ منظر، اور وہ لوگ اس سے کتنا ڈر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسے خبردار کیا ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے گا تو اس کو وہاں جانا نہیں پڑے گا، نہ وہ اس سے ڈرے گا اور نہ اس کے اوپر کوئی غم ہوگا، بالکل وہ امن میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ اللہ ان سکون والے لوگوں میں ہمیں بنا دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔